الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون صدق اللہ العظیم۔ 24 ستمبر 2021 کو آج ہم جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ دنیا میں ہر انسان تلاش میں ہے کہ اسے کامیابی مل جائے، اور وہ کامیابی ایسی ہو جو دائمی اور ابدی ہو، نہ ختم ہونے والی کامیابی، ایسی کامیابی کہ جس کے بعد ناکامی کا کوئی خوف خطر نہ ہو۔ اب اس کامیابی کی تلاش میں جب سے انسان شعور کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، وہ مارا پھرتا ہے، کبھی کامیابی کے انتخاب میں غلطی کر جاتا ہے، کسی چیز کو وہ کامیابی سمجھ لیتا ہے اور حقیقت میں وہ کامیابی نہیں ہوتی، اور کسی چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے اور جبکہ وہ حقیقت میں وہی کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ انسان کی عقل یہاں آ کر فیل ہو جاتی ہے کہ درست اور صحیح نشاندہی کر لے، چونکہ انسان کی عقل ناکافی ہے اور نامکمل ہے کہ وہ ابدی اور دائمی اور ہمیشہ کی کامیابی انسان کو دلا دے اور اس تک انسان کی رہنمائی کر دے، انسان کو راستہ اور منزل دونوں بتلا دے۔ عقل یہاں آ کر ناکام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے عقل مند جو بہت سارے معاملات میں اپنی عقل و دانش کو بروئے کار لا کر بہت زیادہ ہوشیاری اور چالاکی کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن یہاں آ کر ان کی عقل جواب دے جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی زمانے میں یونان کے حکماء بہت مشہور تھے، یونان کے فلسفی بڑے مشہور تھے، افلاطون، بقراط، سقراط، فیثاغورس، اوقلیدس وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام فلسفی اپنے وقت کے ذہین ترین اور عقل مند ترین لوگ تھے۔ انہوں نے اپنی عقل کو کام لے کر بہت سارے علوم ایجاد کیے، لیکن کامیابی کے میدان میں آ کر ابدی اور دائمی کامیابی کے حصول میں خود بھی ناکام رہے اور انسانوں کو بھی رہنمائی نہ دے سکے۔ صرف اور صرف وحی کی روشنی ایسی روشنی ہے جو انسان کو راستہ بھی درست بتاتی ہے اور غلط راستوں کی نشاندہی بھی کر دیتی ہے۔
اور منزل تک پہنچانے والے راستے پر انسان کو گامزن بھی کر دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اس وحی کی قدر کر لے، اس کی مان لے، اس کی اطاعت کر لے، تو پھر اس کی کامیابی اور نجات اور دائمی فلاح یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ قرآن عظیم نے اس کامیابی کے لیے اصول بتائے کہ ایک شخص اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک شخص اگر دائمی فلاح پانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا بنیادی اصول ہوں گے۔ ایک واقعہ ہے دور خلافت عمری کا، امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک محبس اور قید خانے کے باہر تھے، جیل کے باہر۔ ساتھ میں آپ کے اہل کتاب کا ایک عالم بھی تھا، انجیل کا، اور عیسائیوں کا ایک پادری تھا۔ کسی کام سے آیا ہوگا، اندر جیل میں قیدی تلاوت قرآن کر رہے ہیں، قرآن عظیم کی تلاوت میں مشغول۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں بھی وہ آواز پڑ رہی ہے۔ اسی دوران اچانک اس پادری نے، اہل کتاب کے اس عالم نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ امیر المومنین حیران ہوئے کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا۔ نہ کسی نے تبلیغ کی، نہ کوئی اس وقت اسلام کی فضیلت پر بات کر رہا ہے، نہ کوئی اور ایسا ماحول ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کلمہ پڑھنے پر آمادہ ہو جائے۔ تو اس شخص سے پوچھا کہ نہ تو میں نے کہا، نہ کسی اور نے کہا، نہ یہاں کوئی ایسا ماحول ہے، ایک دم تم نے کلمہ پڑھ لیا، اپنا دین چھوڑ کر دائرہ اسلام میں آ گئے۔ دین بدلنے کا فیصلہ اتنا آسان تھوڑی ہوتا۔ کسی نے دلائل نہیں دیے، کسی نے واعظ و نصیحت نہیں کی، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آپ کے سامنے اس وقت کوئی بات نہیں کی، نہ اسلام کی حقانیت اور سچائی پر کوئی دلائل دیے۔ آخر کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا؟ وہ سیکنڈوں کا یا منٹوں کا نو مسلم، تھوڑی دیر پہلے اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ کرسچن تھا، نصرانی تھا، کافر تھا۔ چند منٹوں کے بعد اب وہ مسلمان ہے، نو مسلم ہے، لیکن اس نے جواب بڑے کمال کا دیا، بڑا عجیب جواب دیا کہ امیر المؤمنین یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت نہ کسی نے مجھے تبلیغ کی، دعوت دی، نہ دلائل پیش کیے،
نہ اسلام کی حقانیت بتلائی، نہ کوئی اور ایسا معجزہ یا کرامت میرے سامنے ہوئی، لیکن آپ نے سنا کہ اندر جیل کے اندر قید میں گرفتار قیدی تلاوت قرآن کر رہے ہیں، قرآن عظیم پڑھ رہے ہیں۔ میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، زبور کا ماہر ہوں، آسمانی تمام صحیفے میری دسترس میں ہے، میں نے سب کا مطالعہ کیا ہے، سب کے علوم کو میں نے سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 103 کتابیں نازل کی گزشتہ قوموں پر، ان تمام 103 کتابوں کا میں ماہر ہوں، لیکن مجھے قیدی کی اس تلاوت نے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ حضرت فاروق اعظم حیرت سے اس کی گفتگو سن رہے ہیں۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگا یہ شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس نے ایک آیت پڑھی ہے، ایک آیت، وہ بھی چھوٹی سی آیت ہے، وہ آیت جب میرے کانوں میں پڑی، اس آیت نے مجھے اسلام کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اسلام قبول کرنے پر مجھے مجبور کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ کہنے لگا وہ نصرانی نو مسلم کہ سورہ نور کی یہ آیت جس کا آپ پوچھ رہے ہیں، جس نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا، وہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اب حضرت فاروق اعظم اسے کریت رہے ہیں، فرمایا اس آیت میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس نے تجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا؟ اس نے کہا امیر المومنین میں نے آپ کو بتایا کہ میں تورات کا ماہر، انجیل کا ماہر، زبور کا ماہر، تمام آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، لیکن قرآن عظیم کی اس آیت نے مجھے اس لیے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا کہ پوری تورات جو ایک عظیم الشان کتاب ہے، پوری انجیل جو کہ اپنی جگہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، پوری زبور اور تمام 100 آسمانی صحیفے، شروع سے لے کر آخر تک جس بات کو بیان کر رہے ہیں، جس بات کو بیان کرنے کے لیے اتارے گئے ہیں، جس بات کو بیان کرنے میں پھیلے ہوئے ہیں، پوری کتابیں ان سے بھری ہیں، اس بات سے بھری ہیں۔ قرآن نے پوری تورات، پوری انجیل، پورے زبور اور تمام 100 کتابوں کا نچوڑ اس چھوٹی سی ایک سطری آیت میں جمع کر دیا ہے۔ یہ تورات کا بھی خلاصہ ہے، یہ انجیل کا بھی خلاصہ ہے، یہ زبور کا بھی خلاصہ ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ 100 کتابوں کا خلاصہ ہے۔ میں آپ کو اس کی تفسیر نہ بتاؤں؟ امیر المومنین نے فرمایا بالکل۔ آپ بھی حیران ہیں کہ ایک شخص چند منٹ پہلے ایمان لاتا ہے
اور پھر فاروق اعظم جیسی شخصیت کے سامنے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتا ہے. اس نے کہا امیر المومنین تمام 103 کتابیں اللہ کی اتاری ہوئی وہ کامیابی کے اصول بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص یا ایک قوم یا ایک فرد یا ایک خاندان اگر کامیابی چاہتا ہے تو اس کے لیے کتنے اصول اپنانے پڑیں گے. کتنے اصول ہیں جن پر کامیابی کی عمارت استوار ہوتی ہے. کتنے ستون ہیں جن سے کامیابی کی عمارت کا ڈھانچہ بنتا ہے. وہ تمام اصول اللہ نے سمیٹ کر اس چھوٹی سی آیت میں جمع کر دیے کہ دائمی کامیابی، ابدی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی کا حصول اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی ان 4 اصولوں پر استوار کر دے. یہ 4 وہ بنیادی اصول ہیں کہ جن کو اپنانے کے بعد رب العالمین نے خود گارنٹی دی ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. وہ اصول کون کون سے؟ فرمایا پہلا اصول ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے فرائض میں، کوئی فرض حکم اس سے چھوٹنے نہ پائے، کوئی فرض عبادت اس سے چھوٹنے نہ پائے. جن جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرتا چلا جائے، ایک بات بھی ہاتھ سے نہ جانے دے. وَرَسُولَهُ، اس کے نبی کی تابعداری کرے، اس کی سنتوں میں رسول نے جو جو کام کیے ان کو اپناتا جائے، ان کو کرتا جائے. جن جن کاموں کو پیغمبر نے چھوڑا ان کو چھوڑتا جائے. یہ دوسرا اصول ہے کامیابی کا. اللہ کی اطاعت کرے فرائض میں، پیغمبر کی اطاعت کرے سنتوں میں. وَيَخْشَى اللَّهَ، تیسرا کامیابی کا اصول یہ ہے کہ جب اسے احساس ہو جائے کہ ماضی میں مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، ان گناہوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا شروع کر دے. مجھ سے یہ گناہ ہوئے، گزری ہوئی زندگی میری گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہے، گناہوں سے آلودہ ہے، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے ان گناہوں پر پکڑ لے، میری گرفت کر لے، پھر مجھے چھڑانے والا کوئی نہ رہے. تو توبہ کر لے ان گناہوں سے سچی کہ یا اللہ جتنے گناہ مجھ سے ماضی میں گزری ہوئی زندگی میں سرزد ہوئے، میں ان سے آج توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، آپ سے بخشش اور معافی مانگتا ہوں. یہ تیسرا اصول ہے. اور چوتھا اصول یہ ہے وَيَتَّقْهِ، آنے والی زندگی جو جتنے لمحوں کی ہو، جتنے سالوں کی ہو، جتنی بھی باقی زندگی ہو، اس میں یہ عزم اور ارادہ کر لے، پکا اور پختہ ارادہ کر لے کہ آج کے بعد میں کوئی نافرمانی رب کی نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، پیغمبر کی سنت کی کوئی خلاف ورزی نہیں کروں گا. آنے والی زندگی کے لیے یہ پالیسی، یہ لائحہ عمل بنا دے اور اس پر کار بند ہو جائے. یہ 4 زندگی کے بنیادی وہ اصول ہیں کہ جب ان 4 اصولوں کے تحت کسی بھی شخص کی زندگی آ جائے گی تو رب العالمین عرش سے گارنٹی دیتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہیں. ایسے شخص کو ناکامی قریب آ بھی نہیں سکتی، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. یہ 4 بنیادی اصول ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان اصولوں پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.